تعالى في كتابه المبين فهو أصدق الصادقين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات غلام عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجیے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتا ہوں، صرف اپنے قرابتداروں کی محبت چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آیت بہت مشہور ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آیہ محبت کا لفظ کافی ہے لوگوں کو سمجھا دینے کے لیے کہ کون سی آیت مراد ہے، جس میں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو رسول اللہ کی ساری محنتوں کی قیمت قرار دیا ہے کہ رسول نے جو کچھ بھی تبلیغ میں محنتیں کی ان کی اجرت یہ ہے کہ ان کی اہل پاک سے محبت کی جائے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، ہر عقیدے میں محبت کو اچھی چیز بتایا گیا ہے اور نفرت کو بری چیز بتایا گیا ہے۔ کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی طریقہ، کوئی اسکول آف تھاٹ، کوئی بھی ایسا نہ ملے گا جہاں کہا جائے کہ نہیں نفرت کرو۔ نفرت کا پرچار کوئی نہیں کرتا، وہ کرے لوگ نفرت الگ بات ہے، لیکن نفرت کے لیے ہر ایک نفرت کو برا کہتا ہے اور محبت کی ہر ایک تعریف کرتا ہے، ہر ایک محبت کو اچھا کہتا ہے کہ آپس میں دوستوں میں محبت ہو، شہریوں میں محبت ہو، عزیزوں میں محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسیوں میں محبت ہو۔ محبت کی ہر ایک تعریف کرتا ہے، نفرت کو ہر ایک برا کہتا ہے، مگر جس طرح اسلام نے محبت کو مذہب کا جز بنایا ہے اس طرح کسی نے بنایا بھی نہیں۔ اور سمجھیے گا، اس طرح کسی نے مذہب کا جز بنایا بھی نہیں جس طرح اسلام نے محبت کو مذہب کا جز بنایا اور رسالت کی قیمت محبت قرار دے کے مانگ لی کہ کہہ دو کہ کچھ نہیں چاہتا، صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس محبت کو ایک چیز تو یہ ہے کہ غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ پوری رسالت کی قیمت ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مضمون عام طور سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا رچا پٹا مضمون ہے، پرانا مضمون ہے، لیکن بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں کبھی پرانی ہوتی ہی نہیں۔ پرانا ہو کیسے جائے گا؟ اس لیے کہ ہر دن جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے تو پہلے پوچھتے ہیں یہ قیمت کیا ہے، یا قیمت لکھی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا قیمت لکھی ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہماری پرچیزنگ پاور کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ مکان ایک سے ایک ہے امریکہ میں، لیکن آپ کیسا مکان خریدتے ہیں؟ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو ویسا مکان خریدتے ہیں۔ اپنی کیپیسٹی سے آگے بڑھ کے مکان کوئی نہیں خریدتا۔ کاریں ایک سے ایک عمدہ ہے، لیکن کون سی کار آپ سلیکٹ کریں گے اپنے واسطے؟ کار کو سلیکٹ کرنے سے پہلے جیب کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سی کار کو خرید سکتے ہیں۔ تو یہ سبجیکٹ تو پرانا ہوتا ہی نہیں کبھی۔ ہر وقت یہی نظر میں ہے کہ جیب، قیمت، مال، قیمت، مال، قیمت، ہر وقت یہی مسئلہ ہے، اس کے اندر پرانے ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ تو جب صبح سے شام تک آدمی زندگی کے ہر قدم پر یہ دیکھتا ہے کہ ہم قیمت دے سکیں گے یا نہیں، اس بات کی کتنی قیمت ہے، تو اسلام کے اندر بھی ہر نماز کے ساتھ، ہر روزے کے ساتھ، ہر توحید کے ساتھ، ہر زکات کے ساتھ، ہر خمس کے ساتھ، ہر مرتبہ حج کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا قیمت ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ادا ہو رہی ہے۔ سلامات بھیجتے ہیں۔ صبح سے شام تک یہ مسئلہ ہے، اس کے اندر تاخیر کہاں ہے؟ سویرے آدمی نکلا کوئی چیز خریدنے کے لیے، قیمت لے کے نکلا اور قیمت نہیں ہوگی تو خریدیں گے، یہ ہے مسئلہ۔
دوپہر میں کوئی چیز خریدی پھر قیمت کا سوال ہے، شام کو کوئی چیز خریدی پھر قیمت کا سوال ہے، تو قیمت تو ہر وقت دینا ہی دینا ہے۔ اس طریقے سے جتنا صبح سے شام تک اعمال ہیں ہمارے، اس کی قیمت تو ہر وقت ہر حال میں دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور نہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ اور سمپل ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی صاحب کہے میری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ مال اور قیمت کا مسئلہ آدمی بسم اللہ تو بعد میں ہوتی ہے، پڑھنا تو بعد میں شروع کرتا ہے، جوان تو بعد میں ہوتا ہے، سمجھدار تو بعد میں ہوتا ہے، یہ سب مرحلے تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ مال اور قیمت کا مسئلہ بچے کی سمجھ میں سب سے پہلے آتا ہے۔ مال اور قیمت کا مسئلہ بچے کی سمجھ میں سب سے پہلے آتا ہے، وہاں سے آ جاتا ہے جہاں سے وہ باپ سے پیسہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جہاں سے پیسے کا مطالبہ کرنے لگے کہ پیسہ لاؤ، وہیں سے سمجھیے مال و قیمت کا فلسفہ سمجھ گیا۔ اس لیے کہ پیسہ نہیں کھائے گا، وہ اس پیسے سے کوئی شے خرید کے کھائے گا۔ تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ جس چیز کو پیسہ کہتے ہیں جب تک اس کو نہ دی جائے گی تو وہ شاید ہم کو نہیں دے گا جو ہمیں کھانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بچہ ناسمجھی کے عالم میں جو فلسفی سمجھ لے، نہ جانے بڈھے بڈھے علماء اسلام کی سمجھ میں آج تک کیوں نہ آئی۔ تو حضور یہ مسئلہ مال و قیمت کا مسئلہ جو ہے اس کو بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ رسول کے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ قیمت ہے، اور اسلام جو ہے وہ مال ہے۔ یہ مال ہم نے لیا ہے، اس کی قیمت ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی ابتدائے بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بات جب آگے بڑھے گی تو یہ سبجیکٹ کچھ ڈیولپ ہوگا، لیکن ابھی تو اتنی سی بات آپ کی خدمت میں ابتدائی طور پر آج تو کچھ تمیز کی باتیں اس کر کے بات ختم کر دوں گا کہ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ مال و قیمت کا فلسفہ یہ ہے کہ مال جس کا ہے اس کو قیمت مانگنے کا اختیار ہے، اور خریدار جو ہے اس کو قیمت دینے کا اختیار ہے۔ یعنی ایک مال ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہم $100 کا دیں گے، اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ نہ لیں اس کو کہ $100 دینا ہے۔ اس کو بھی اختیار ہے $100 مانگنے کا، اور آپ کو بھی اختیار ہے $100 نہ دینے کا۔ دونوں کو اختیار ہے۔ آپ کہیں یہ زیادہ مانگ رہا ہے، مہنگا ہے یہ مال، ہم نہیں لیں گے۔ یہ دکان سے جو پیسہ یہ $100 مانگ رہا ہے یہ زیادہ ہے، وہاں جا کے لیں گے، یہ چیز ہمیں $70 ملے گی۔ بالکل صحیح، اس کی دکان ہے، اس کو $100 مانگنے کا حق ہے، آپ کا حق ہے آپ کو $100 نہ دینے کا حق ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جب ایک دفعہ چیز لے کے استعمال کر لیجیے اس کے بعد دکاندار جو کہے وہی پیسے دینا پڑیں گے، شرعاً قانوناً ہرتا فرمایا یہ کپڑا شیروانی کا ملتا ہے، کتنے گز ملتا ہے، یہ مجھے اختیار ہے کہ میں اس سے لوں یا نہیں۔ تو کہتا ہے اتنے گز ہے، میں کہتا ہوں اتنے گز دینا، میں نہیں دیتا، لوں یا نہ لوں۔ لیکن ایک دفعہ کپڑا لے آیا اور شیروانی بنا کے پہن لی اور مجلسیں پڑھنا شروع کر دی، اب جو قیمت دینے کے لیے گئے تو ان کا یہ قیمت ہے، تو آپ جھگڑا نہیں کر سکتے کہ اتنی نہیں، یہ جھگڑا کر سکتے تھے لیکن اس وقت جب کپڑا نہ خریدا ہوتا اس وقت اس سے طے کر لیتے، لیکن بعد میں جھگڑا کریں یہ نہیں مناسب ہے۔ اب آپ جس کے پیسے مانگ رہا ہے مالک اس کو دینا پڑیں گے، یہ بالکل دنیا کا طے شدہ فلسفہ و فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بالکل اسلام کی قیمت محبت اہل بیت رکھی گئی ہے، جس کا دل چاہے یہ ادا کرے، جس کا دل چاہے نہ ادا کرے، جس کا دل چاہے کہے یہ قیمت زیادہ ہے، اب اس کی قیمت دینے کے موڈ میں نہیں ہے، قیمت کو گھٹائے، لیکن یہ سب کچھ اسلام لانے سے پہلے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے۔
ہاتھ جھگڑا کرنے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب مال آپ نے استعمال کر لیا۔ اب مال استعمال کر لیا تو قیمت وہی تھی، پہلے جھگڑا کر لیجیے کہ نہیں صاحب یہ قیمت زیادہ ہے، یہ ہمیں بس میں نہیں۔ جس کا مال ہے اس کے بس میں ہوگا وہ گھٹائے گا، اس کا دل چاہے گا نہیں گھٹائے، دل چاہے گا مال آپ کے ہاتھ بیچے گا، دل چاہے گا نہیں بیچے گا۔ لیکن بعد میں سب جھگڑا ہو یہ مناسب نہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ سب روزمرہ کی چیزیں ہیں زندگی، اور مشکل یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں روزمرہ بھی نہیں آتی۔ تو اسلام میں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں حکم موجود ہے کہ کہہ دو کہ کچھ نہیں چاہتا، صرف اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ اس محبت کو کہاں پڑھا جائے، کہاں دیکھا جائے، کہاں اسلام میں تلاش کیا جائے، یہ چیز کہاں ملے، یہ ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ مسئلہ اسلام کی تاریخ کا بڑا اہم، بڑا پیچیدہ، بڑا مشکل مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ ایزی مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے۔ یعنی سیاست نے سب سے سہل مسئلے کو سب سے مشکل مسئلہ بنا دیا، اور اہل بیت کے مسئلے کو لوگوں نے اس قدر کانٹروورشل کر دیا، اس قدر اختلافی کر دیا کہ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ساری زندگی بھی پڑھیں تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں۔ اور دوسری مصیبت جو ہمارے اوپر آئی وہ یہ آئی کہ بہت سے لوگوں نے جس چیز کو جہاں تلاش کرنا چاہیے وہاں سے ہٹ کے تلاش کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی، اور جب نہیں ملی تو وہ یہ کہنے لگے کہ اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے۔ فرمایا مثال کے طور پر اگر مجھے کپڑا چاہیے، ایک رومال خریدنا ہے، اور میں ان دکانوں پر جا کے دیکھوں جہاں کے اوپر دوائیں بکتی ہیں، یا ان دکانوں پر جا کے دیکھوں جہاں گھڑیاں بکتی ہیں، یا ان دکانوں پر جا کے دیکھوں جہاں موٹر پارٹس بکتے ہیں، تو یہ رومال کیسے ملے گا؟ اب انصاف سے بتائیے کہ مجھے رومال پرانا ہو گیا، میلا ہو گیا، مجلس میں رومال کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، ایک رومال چاہیے، تو میں نے سوچا کہ ایک رومال خرید لوں کہیں سے دکان سے، لیکن دکانوں پر جن دکانوں پر گیا وہ رومال والی دکانیں تھیں ہی نہیں، یا جہاں دوائیں بکتی تھی وہاں چلا گیا میڈیکل اسٹور میں، اس سے پوچھا رومال ہے، اس نے کہا نہیں ہے وہاں پر، یا جہاں جیولری بکتی تھی وہاں چلا گیا، اس نے بھی کہا ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں موٹر پارٹ بکتے تھے وہاں چلا گیا، اس نے بھی کہا ہمارے پاس نہیں ہے، جہاں ٹی وی اور الیکٹرانک گڈس بکتے تھے وہاں چلا گیا، اس نے بھی کہا نہیں ہے۔ پورے نیو جرسی، نیو یارک میں گھمایا، کہا کہیں ایک رومال تک ملتا نہیں، کیسا شہر۔ اب یہ بتائیے اس کو کیا کیا؟ یہ ہمارے تلاش کرنے کی غلطی ہے کہ ہم نے پراپر جگہ پر جا کے نہیں ڈھونڈا جہاں جو چیز ملتی ہے، تو زندگی بھر تلاش کرتے رہیے، تھکتے رہیے، وہ چیز نہ ملے گی۔ لیکن اگر پراپر جگہ چلے جائیے آپ تو بغیر کسی محنت کے، بغیر تھکن کے، بغیر وقت ضائع کیے آپ کو جتنا چاہیے وہ مال مل جائے گا۔ بالکل سیدھا سا فلسفہ ہے۔ اب یہ محبت کا فلسفہ جو لوگ کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں یہ زندگی بھر نہ ملے گا۔ چاہے 10 برس تلاش کیے، چاہے 20 برس، چاہے 50 برس، یہ آپ کو کتابوں میں ملے گا نہیں، یہ کتاب کا سبجیکٹ ہی نہیں۔ اس کی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک سائیکل ہے جس پر چل رہا ہے نظام، دو پہیے ہیں اس کے، تو دنیا میں یا علم ہے یا فن ہے۔ توجہ سنیے گا، دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، کائنات کا حساب کتاب چل رہا ہے، یہ دو چیزوں پر چل رہا ہے، ایک چیز کا نام ہے علم، ایک چیز کا نام ہے فن۔
ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے. جتنا پڑھیے گا اتنا آئے گا، نہ پڑھیے گا نہ آئے گا. جتنا زیادہ پڑھیے گا زیادہ آئے گا. علم کا تعلق جتنا ہے وہ پڑھنے سے. اور نہ پڑھے کوئی آدمی تو گھر میں بیٹھے بیٹھے علم نہیں حاصل ہوگا. جتنا پڑھتے جائیے گا اتنا علم کا معیار آپ کا بلند ہوتا جائے گا. علم ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے. جتنا پڑھیے گا اتنا علم بڑھے گا. اور فن ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے. فن جو ہے اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، فن کا تعلق سیکھنے سے. علم ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے، فن ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے. عزیزان گرامی اس نقطے پر ذہن غور سمجھیے گا. علم ہمیشہ پڑھنے سے آتا ہے، فن ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے. بہت سی چیزیں علم ہے، بہت سی چیزیں فن ہے. علم پڑھنے سے آئے گا، فن سیکھنے سے آئے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے عالم ہیں، یہ چھوٹے عالم ہیں، یہ لیکچرر ہیں، یہ پروفیسر ہیں. یہ جو مرتبے ہیں علم میں، یہ کاہے کو ہے؟ جس نے زیادہ پڑھا ہے وہ بڑا مرتبہ رکھتا ہے، جس نے کم پڑھا ہے وہ جونیئر ہے، وہ سینئر ہے. بس یہ سب ہوتا ہے. ڈاکٹرز میں یہ جونیئر ہے، یہ سینئر ہے. وکیلوں میں ہوتا ہے یہ جونیئر ہے، یہ سینئر ہے. جونیئر سینئر ہوتا ہے، گریڈ ہوتے ہیں الگ الگ. تو یہ سب کہے کے لیے ہوتا ہے. اس کو موقع بھی کم ملا ہے، وہ زیادہ بزرگ ہے، اس نے زیادہ پڑھا ہے، تو جس کے پاس علم زیادہ ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے. جس کے پاس کم ہے وہ ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا ہے. یہ ہوتا ہے. ایسے ہی کاریگروں میں بھی یہ بڑا کاریگر ہے، چھوٹا کاریگر ہے، اسی حساب سے ان کے ویجز میں فرق ہوتا ہے. اس کو اتنے ملتے ہیں، اس کو اتنے ملتے ہیں. تو علم جو ہے وہ پڑھنے سے آتا ہے، اور فن جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو فن ہے. یا قالین بنانا یہ فن ہے. کتنا عمدہ خوبصورت قالین بنتے ہیں، بیل بوٹے سب بنتے ہیں اس کے اندر. اس کے بنانے والے کوئی بہت بڑے عالم نہیں ہوتے جو کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر بیٹھ کے بناتے ہوں. یہ فن ہے. عمارتیں ہیں ایک سے ایک عمدہ بنی ہوئی ہیں، ایک سے ایک بنی ہوئی. دیکھتے رہ جائیے. تو جن لوگوں نے یہ عمارتیں بنائی ہیں یہ کوئی بہت بڑے عالم لوگ نہیں تھے، لیکن فن کے جاننے والے. اور فرمایا نے فن کے جاننے والے. کھانا پکانا ایک فن ہے، نہ سیکھیے گا نہیں ہے. کیا بات ہے صاحب. سویٹر بننا ایک فن ہے. اب کسی لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، وہ سویٹر نہیں بنانا جانتی تو نہیں بن سکتی، نہ سل سکتی. یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے. علم پڑھنے سے، فن سیکھنے سے آتا ہے. یہ چیزیں کتابوں میں لکھی بھی ملتی ہیں. محبت نہ علم ہے نہ فن ہے. گرامی توجہ چاہتا ہوں، بات کچھ نہیں ہے، خالی متوجہ کرنے کی بات ہے. محبت نہ علم ہے نہ فن ہے. فرمایا محبت نہ علم ہے نہ فن ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار. نہ علم ہے نہ فن ہے. نہ پڑھنے سے آئے گی نہ سیکھنے سے آئے گی. نہ پڑھنے سے آتی ہے نہ سیکھنے سے. اب آپ ذرا زندگی کو دیکھیے. باپ نے بیٹے کو پڑھایا بھی سکھایا بھی، ماں نے بیٹی کو پڑھایا بھی سکھایا بھی. بہت سی باتیں سکھائیں. کھانا پکانا طریقہ کیا جاتا ہے وہ سکھایا. کپڑوں پر کیسے کاڑھا جاتا ہے، بیل بوٹے کیسے بنائے جاتے ہیں وہ اس نے سکھایا. بہت سی باتیں ماں نے بیٹیوں کو سکھائی. باپ نے بیٹوں کو سکھایا. دریا میں پڑھنا سکھایا، درخت پر چڑھنا سکھایا، گھوڑے سواری سکھائی. بہت سی چیزیں سکھائیں، پڑھایا بھی سکھایا بھی. علم فن سب. اب بیٹا بیٹی بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اب اس قابل ہوئے کہ ان کی شادی کر دی جائے. ان کی شادی کر دی. اب سال بھر کے بعد وہ وقت آیا کہ اللہ ان کو صاحب اولاد کرنے والا ہے. اب ہم نے کبھی کسی کو نہ سنا نہ دیکھا آج تک کہ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا 2-4 دن میں تم خود باپ بننے والے ہو، ذرا 5 منٹ بیٹھ جاؤ میرے پاس تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ باپ بیٹے سے کیسے محبت کرتا ہے. تم ابھی نئے ہو اور تمہیں ابھی اولاد کا کیا تجربہ. میرے تو دیکھو ماشاءاللہ کئی بچے ہیں، میں پرانا باپ ہوں، مطلب یہ
اور کبھی کسی ماں نے بھی بچی سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا 2-4 دن میں تم خود ماں بن جاؤ گی، لہذا میں تمہیں بتا دوں کہ ممتا کیا ہوتی ہے۔ ماں کی محبت کسے کہتے ہیں جو ساری دنیا میں مشہور ہے، محبت مادری، تو اس کے اندر کیا معاملے ہیں اور کیا اس کے راز و نیاز ہیں، کیا میں کم از کم تمہیں بیٹھ جاؤ تو سمجھا دوں کہ محبت مادری کیا شے ہوتی ہے۔ نہ کسی ماں نے بیٹی کو سمجھایا آج تک، نہ کسی باپ نے بیٹے کو سمجھایا، مگر تجربے نے یہ بتایا کہ ہر لڑکی جب ماں بن گئی تو اس نے اپنے بچے کو ویسے ہی پالا جیسے اس کی ماں نے اسے پالا، اور ہر لڑکا جب باپ بن گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے ویسے ہی محبت کی جیسے اس کے باپ نے اس سے محبت کی۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سن لیجیے حضور اس سلسلے میں جلدی سے، کہ ہم لوگوں کے پاس، مولویوں کے پاس سینکڑوں آتے ہیں لوگ کہ آپ یہ کہاں لکھا ہے بتا دیجیے، اس کا حوالہ بتا دیجیے، دیکھیے حدیث میں ہوگا تو نہیں مانوں گا، قرآن سے بتائیے گا۔ ہاں یہ سب ہے کہ صاحب قرآن سے جو واضح آیت ہونا چاہیے، اشارے کا نام میں بات نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں نہیں مانوں گا۔ یہ سب کچھ لوگ آتے ہیں کہتے سنتے ہوئے، لیکن آج تک کوئی نہ میرے پاس آیا، نہ میرے دوستوں میں کسی کے پاس آیا، نہ بزرگوں سے کبھی سنا کہ کسی کے پاس کوئی آیا ہو کہ صاحب اللہ 2-4 دن میں مجھے صاحب اولاد کرنے والا ہے، ذرا قرآن شریف میں دیکھ کے بتا دیجیے کہاں حکم ہے کہ بیٹے سے محبت کرو۔ اور صاحب حدیث میں ہوگا تو نہیں مانوں گا، قرآن کی آیت ہونا چاہیے اور صاف صاف لکھا ہونا چاہیے، بات تو ہو، تعویل میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اگر نہ دکھایا تو چاہے پھڑک کے مر جائے، میں تو محبت کرنے والا نہیں ہوں۔ آج تک کوئی صاحب حوالہ پوچھنے بھی نہ آئے کہ صاحب اولاد آنے والی ہے، کہاں حوالہ ہے بیٹے سے محبت کرنے کا۔ یہ محبت اہل بیت کے جو لوگ حوالے پوچھتے ہیں، یہ محبت نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ اس کے اندر کوئی دشواری، کوئی پیچیدگی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں جو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والے ہیں، بشرطے کہ آدمی تھوڑا دماغ استعمال کرے، تھوڑا زور دے دماغ کے، باہر کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کتاب زندگی ہے، نہ فقہ ہے، نہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ اصول ہے، نہ کلام ہے، نہ تفسیر ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے جس کا نام محبت، اور اس کو زندگی سے سمجھیے۔ جہاں آپ نے پوچھا کہاں لکھا ہے وہیں گیا، یہ دل پر لکھا ملے گا، یہ کاغذ پر لکھا نہیں ملے گا، یہ کاغذ پر لکھا نہیں ملے گا، یہ دل پر لکھا ملے گا۔ اور یہ پہلا دن ہے آج، تو اس کے مقدمات جو ہیں وہ طے ہوتے جائیں گے، اور مجھے کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے اس مرتبہ، اس لیے کہ پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کیونکہ آپ مولوی یا خطیب یا ذاکر یا لیکچرر یا جو بھی ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ پڑھ کے آئے گا تو کچھ نئی بات سنائے گا۔ یہاں محبت میں کچھ نیا ہے ہی نہیں، جتنا مجھے معلوم ہے اتنا آپ کو معلوم ہے۔ لہٰذا اب کی کا میرا جو سبجیکٹ رہے گا اس کے اندر کوئی نئی بات نہ امید رکھیے گا کہ میں سناؤں گا، اس لیے کہ جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، اس میں کم زیادہ کا سوال نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر چیز کم زیادہ ہے، علم کم زیادہ ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، طاقت کم زیادہ ہے، کوئی مضبوط آدمی ہے، قوی آدمی ہے، کوئی بیچارہ دبلا پتلا کمزور آدمی ہے، دولت کم زیادہ ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی اس قدر مال نہیں رکھتا، پریشان حال ہے بیچارہ۔ تو مال میں، دولت میں، علم میں، چہرہ حسن، کوئی آدمی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں صاحب کتنے حسین خوبصورت آدمی ہے، کوئی آدمی بیچارہ ویسا نہیں ہوتا ہے، اس کی صورت شکل ویسی نہیں ہوتی ہے۔ تو صورت میں، دماغ و ذہانت میں، انٹیلیجنس میں،
میں فرق ہوتا ہے. اور جو چیز انسان کے پاس کم ہے اس کا شکوہ کرتا ہے. اس کا شکوہ کرتا ہے. کہتا وہ عالم آدمی ہے، ان کا کیا ہے، وہ جو کتاب ان کے سامنے لائی گئی انہوں نے پڑھ لی. ہم جاہل آدمی، ہمیں یہ سب کیا معلوم، یہ سب معاملے، ہم کوئی پڑھے لکھے آدمی تو ہے نہیں، جہالت نہیں. صاحب وہ رئیس آدمی ہے، وہ جتنے چاہے مکان بنوا لیں، جو چاہے کر لیں، جہاں چاہے اپنے بچوں کو پڑھنے بھیج دیں. ہم صاحب اتنا خرچہ کہاں سے برداشت کر سکتے ہیں، ہم پورا اسکول میں کہاں بچوں کو داخل کر سکتے ہیں، پورا گاڑی کہاں خرید سکتے ہیں، ہماری اتنی حیثیت کہاں ہے. وہ تو 4 ایسی گاڑیاں خرید سکتے ہیں، وہ تو ایسے ایسے اس سے بہتر اسکول میں بھیج سکتے ہیں. ہماری اتنی پوزیشن کا یہ غربت کا شکوہ ہے. اور ہمارا ان کا تھا، اس نے یہاں سے وہاں تک یہ سب سامان ادھر اٹھا کے رکھ دیا. ان کا مسئلہ ہے، جوان آدمی ہے، پہلوان ہے، طاقتور ہے. جناب میں ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، کہاں سے اس کو اٹھا کے ادھر رکھوں، میں تو بس میں نہیں ہے. یہ کمزوری کا شکوہ ہے. تو معلوم ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کا آدمی شکوہ بھی کرتا ہے، جو چیز جہاں کم ہوگی اس کا شکوہ بھی کرے گا. اب امریکہ سے گئے ہندوستان یا پاکستان، ان کا یہاں ان کا جناب یہاں فلاں چیز کہاں ہو، تو امریکہ کی بات ہے، یہاں کہاں ملتا، یہاں آپ کو سہولتیں کہاں میسر آئیں گی جو وہاں ہے. مثلا تو وہ اس کا شکوہ ہے. کوئی چیز وہاں یہاں نہیں ہے تو ان کا صاحب یہاں کہاں ہے، تو وہاں آپ کو ہندوستان میں کیسے مہیا ہوگی، یہاں کہاں. تو یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کا شکوہ. لیکن آج تک زندگی میں کوئی ملا جو کہتا وہ مالدار آدمی ہے، وہ 4 بچوں سے محبت کر سکتا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے کروں. وہ پہلوان آدمی ہے، اتنے بڑے خاندان کی محبت کا بوجھ اٹھا لیتا ہے. میں دبلا پتلا کمزور آدمی، 4 عزیزوں سے زیادہ کی محبت کا بوجھ کہاں سے اٹھاؤں گا. ہم نے تو یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی شے برابر سے نہیں بٹی ہے، کم زیادہ ہے. دولت کم زیادہ ہے، علم کم زیادہ ہے، عقل کم زیادہ ہے، حسن کم زیادہ ہے، شہرت کم زیادہ ہے، ذہانت کم زیادہ ہے. لیکن محبت جو ہے برابر سے بٹی ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. بس جو اللہ نے برابر سے بانٹی تھی وہی اجر رسالت میں مانگی ہے، کہ تو یہ نہ کہے ہمارے پاس کہاں ہے. یہ زندگی ہے، اس کے اندر یہ سوال نہیں ہے کہ آپ عالم آدمی ہیں صاحب، آپ زیادہ جانتے ہیں، میں جاہل آدمی کیا جانوں. نہیں، اس میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی جاہل ہے، سب کو برابر سے ملا. ہاں وہ اصول میں بے شک عالم آدمی زیادہ جانتا ہے، جاہل آدمی کم جانتا ہے. منطق فلسفے میں بالکل صحیح ہے کہ عالم آدمی زیادہ جانتا ہے، جس نے نہیں پڑھا ہے وہ نہیں جانتا ہے. مگر محبت میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی جاہل ہے، اس لیے کہ عالم جاہل تو جب ہوتا جب یہ علم ہوتا. یہ علم ہے ہی نہیں. زیادہ جاننے والا یا کم جاننے والا تو جب ہوتا جب یہ فن ہوتا. یہ فن ہے ہی نہیں، یہ تو قدرت کی دین ہے. تو جو ادھر سے ملتا ہے یہ وہ ہے. اور فرمایا نے یہ جوہر محبت جو ہے یہ ادھر سے ملتا ہے. اور پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ محبت پر قائم ہے. دیکھیے دنیا میں بہت تیری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. جتنی چیز زیادہ ہوتی ہے دنیا میں اتنی اس کی قدر کم ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو. دیکھیے انسانی زندگی میں جتنا لوہا ضروری ہے اتنا سونا ضروری نہیں.
زندگی کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو لوہے کا رول ہے زندگی میں اتنا سونے کا رول نہیں ہے، اور زندگی میں ہر قدم پر جتنا لوہے کے سامان کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا لوہے کے سامان سے آپ زندگی گزارنے میں مدد لیتے ہیں تو سونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سونا اتنا کبھی ہو تو آدمی جان دینے پر تیار ہے۔ لوہے کی سینکڑوں مشینیں سڑک پڑی رہتی ہیں، کوئی نہیں اٹھا لے جاتا، ٹنوں لوہا پڑا رہتا ہے، راڈ لگے ہیں، پلر بنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہر طرف لوہا، کوئی نہیں اٹھا لے جاتا۔ اس لیے کہ بہت ہے، کیا کریں۔ اگر اللہ اپنے حکم سے جتنا سونا ہے سب غائب ہو جائے تو کوئی ایسی بڑی پرابلم زندگی میں شاید نہ آئے، لیکن اگر جتنا لوہا ہے وہ سب پانی ہو جائے تو ہم کئی ہزار برس پہلے کی ایج میں پہنچ جائیں گے۔ آپ یقین مانیے کئی ہزار برس پہلے کی ایج میں پہنچ جائیں گے، اولڈ اسٹون ایج میں پہنچ جائیے گا آپ اگر سب لوہا غائب ہو جائے۔ یہ ہے معاملہ، لیکن اس کی بہت لوگ جان دیتے ہیں اس کو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسے ہی کھانا پانی ہے کہ کھانے اور پانی میں پانی کا رول زیادہ ہے زندگی میں بنسبت کھانے کے۔ 2-4 دن اگر آدمی کو کھانا نہ ملے تو کمزور ہو جائے گا مگر چل جائے گا، لیکن پانی نہ ملے تو اس کی جان چلی جائے گی۔ لیکن پانی کی قیمت کم ہے کھانے کے مقابلے میں۔ گلاس کسی نے پانی کا وقت مانگا، اس نے دیا پانی گلاس، اس میں کالا کالا کیا پڑا ہے، تو کر کے پانی پھینک دیا، دوسرا آ گیا۔ لیکن جب سالن کا پیالہ آیا اس میں کچھ کالا کالا پڑا تھا تو اب نہیں پھینک دیتے، قورمہ لے کے آیا ہو کالا کالا کیا، دیکھو کیا، ارے ان کا کچھ نہیں، ذرا سی جلی ہوئی پیاز تھی، اور ذرا سا نکال کے اٹھتا جو کالا ٹکڑا تھا وہ پیاز کر کے پیاز تھی، وہ خراب چیز نہیں، وہ جلی ہوئی پیاز ذرا سی نکال کے پھینک دیا۔ تو چونکہ وہ زیادہ ہے وہ کم ہے، لہذا اس کی قیمت بھی ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے۔ اچھا، پانی سے بھی زیادہ اہم آکسیجن ہے، اگر غائب ہو جائے 5 منٹ کے لیے بھی دنیا سے تو مردوں کی بستی ہے۔ زندگی کا تو سوال ہے نہیں، زندگی کا تو سوال ہے نہیں، اگر 5 منٹ کے لیے اللہ آکسیجن کو اس دنیا سے اٹھا لے تو وہ ختم ہو گئی بات، جو اس کے آگے رکھا کیا، پھر جب پلٹ کے آکسیجن آئی تو کوئی اس کے استعمال کرنے والا نہ تھا۔ لیکن آپ یقین مانیے کہ اگر آپ دنیا میں گھومی ہیں اور دیہاتوں میں جائیے اور پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے کہ جانتے ہو آکسیجن کیا ہے، تو وہ یہ بتا بھی نہ پائیں گے کہ آکسیجن کیا ہے۔ پانی کو تو وہ جانتے ہیں، لیکن دنیا میں کروڑوں ملین اور بلین آدمی ایسے ہیں جو آکسیجن کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ ہوتی ہے چیز، چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، لہذا لیکن انسان کو اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ آکسیجن کی طرح زندگی میں ہے، لہذا انسان کو اس کی قدر نہیں ہے کہ کیا ہے۔ پورا نظام کائنات جو ہے وہ محبت پر ہے۔ یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے، یہ پورا سسٹم جو ہے، یہ پورا سسٹم محبت کی بنیاد پر ہے۔ اس کے اندر بیس میں جو شے ہے، بنیاد میں اس کی وہ محبت ہے۔ دیکھیے زندگی میں جو بھی ایکشن ہو رہا ہے، جو بھی عمل ہو رہا ہے، اس کے پیچھے محبت ہے۔ جو آدمی اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہے یہاں، کاہے کو آیا ہے؟ اچھے مستقبل کی محبت میں، خوشگوار زندگی کی محبت میں، وہاں بھی محبت۔ جو بارڈر کے اوپر گن لیے کھڑا ہے خطرناک پوائنٹ کے اوپر کہ ادھر کی گولی اس کو ختم کر سکتی ہے، اس جگہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وطن کی محبت میں کھڑا ہے، یہاں مٹ جا کے دشمن کے سپاہی آ جائے گا، زیادہ یہی کھڑا رہنا ٹھیک۔ جو دوپہر کی گرمی میں تھیلا کھینچ رہا ہے کسی غریب ملک میں اور پسینہ بہ رہا ہے اس سے یہ آرام کا وقت ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہتا ہے کہ رات کو بچے کھائیں گے کیا، اس لیے تو بچوں کی محبت میں یہ کام کر رہا ہے۔
جو کڑکڑاتے جاڑے میں سردی میں پانی دے رہا ہے کھیتوں میں کھڑا ہوا کسان، اتنے اتنے پیر پانی میں ڈوبے ہوئے، اس سے کہ یہ آرام کا وقت ہے، جا کے لیٹو لحاظ میں، کہاں لیٹ یہاں کھڑے ہو سردی میں؟ تو کہتا ہے کھیت میں پانی نہ پہنچے گا تو کھیت نہیں ہوگا، فصل نہیں ہوگی، تو سال بھر کھائیں گے کیا؟ محبت. یہ رات رات بھر جو لڑکے ماتم کرتے ہیں یہ کاہے میں؟ محبت. یہ کڑکڑاتے جوڑے میں جو اللہ اکبر کی سویرے مسجد سے آواز آتی ہے، کیا چیز ہے؟ محبت. کہیں خدا کی محبت، کہیں رسول کی محبت، کہیں اہل بیت کی محبت، کہیں وطن کی محبت، کہیں ذات کی محبت، کہیں اولاد کی محبت، کہیں خاندان کی محبت. دنیا میں ہر چیز کی بنیاد میں محبت ہے. زندگی کی فیکٹری کو جو چیز چلا رہی، جو کرنٹ آ رہا ہے، جو پاور آ رہا ہے، اس پاور کا نام ہے محبت. جس طریقے سے بڑی بڑی مشینیں کسی فیکٹری میں چل رہی ہوں لیکن ان کی ساری حرکت جو ہے وہ اس پاور کی بدولت ہے جو وہاں سپلائی ہو رہا ہے. وہ پاور جو ہے دنیا کی مشینوں کو جو حرکت میں لائے ہوئے ہے اس کا نام محبت ہے. فرمایا ہم نے. اور یہی محبت جو ہے یہیں سے کائنات کی ابتدا ہوتی ہے. بنیاد یہی ہے کائنات کی خلقت کی. محبت ارشاد پروردگار ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اس بات سے محبت کی کہ مجھے پہچانا جائے. میں نے محبوب رکھا اس بات کو، پسند کیا اس بات کو. فاحببت ان اعرف، یہ احببت اسی محبت سے بنا ہے، اس کا فرق وہی ہے. میں نے محبوب رکھا اس بات کو، پسند کیا اس بات کو، محبت کی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، میں نے خلق کو اس لیے خلق کیا کہ مجھے کون پہچانتا ہے یہ دیکھوں کہ مجھے پہچانتا کون. تو خلقت کائنات کی بنیاد محبت. اب اس کے بعد آئیے آپ روز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی پڑھیو کہ شب جمعہ ہے. انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا قمرا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذی. یہ محبت میں تو پوری کائنات کہاں بنی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت. میں نے آسمانوں کو نہیں بنایا اور زمینوں کو نہیں بنایا اور ہواؤں کو نہیں چلایا اور دریاؤں کو نہیں جاری کیا مگر ان پانچ کی محبت میں جو زیر کسا ہے. تو معلومہ تخلیق کائنات کی بنیاد بھی محبت تھی. اچھا تو اب ایک بات تو مانیے گا کہ آدمی جس بھاؤ مال خریدتا ہے کم از کم اس بھاؤ تو بیچنے کی اجازت دیجئے. تو جب کائنات محبت اہل بیت میں بنی ہے تو اجر رسالت میں محبت مانگنا زیادہ قیمت تھوڑی ہے. یہ تو بھاؤ کے بھاؤ مال جا رہا ہے. یہی محبت موجز نما ہے. یہ محبت موجزے دکھاتی ہے. یہ محبت موجزے دکھاتی ہے. یہ موجز نما طاقت ہے. صرف یہ ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہے دنیا میں. دو طرح کی محبت ہوتی ہے دنیا میں. ایک ادھر والی محبت، ایک ادھر والی محبت. ہاں دیکھیے سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے. دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک ادھر والی محبت اور ایک ادھر والی. ادھر والی محبت جو ہوتی ہے اس میں اڈلٹریشن ہوتا ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. اور ادھر والی محبت جو ہے وہ خالص ہوتی ہے. فرمایا ہم نے ادھر والی محبت جو ہے وہ خالص ہوتی ہے، ادھر والی محبت جو ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. اچھا یہ آپ جانتے ہیں کہ ملاوٹ سے چیز کے دام گھٹتے ہیں اور اگر خالص ہو تو چیز کے دام بڑھتے ہیں. جیسے مثلا سونا ہے
تو سونے کے ہمیشہ مارکیٹ میں دو بھاؤ ہوتے ہیں، ایک خالص سونا ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا ملاوٹ ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے آپ دنیا کی کسی اخبار میں پڑھیے بازار کا بھاؤ، کسی ملک میں دیکھیے تو سونے کے ہمیشہ دو بھاؤ چھپتے ہیں۔ تو دو بھاؤ اسی لیے چھپتے ہیں کہ ایک میں تھوڑا سا اڈلٹریشن ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ بالکل پیور ہوتا ہے۔ تو جو پیور ہوتا ہے اس کی قیمت تھوڑی اوپر رہتی ہے اور جس میں اڈلٹریشن ہوتا ہے اس کی قیمت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ وہ کچھ زیور ویور ایسے ہیں کہ جو اسی سونے سے بنتے ہیں، پیور والے سے نہیں بن پاتے ہیں، تو وہ دو طرح کا سونا ہمیشہ مارکیٹ میں ہوتا ہے، اور دو طرح کے سونا ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ دو قیمتیں ہمیشہ بازار کے ریٹ میں۔ آپ دیکھیے گا جتنے بھی کوئی بڑا اخبار دیکھیے اس کے اندر جب قیمتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر سونے کے دو بھاؤ ہمیشہ آتے ہیں۔ تو ایسے محبت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جس میں اڈلٹریشن ہے اور ایک وہ جو خالص۔ تو یہ بھی سن لیجیے، یہ بھی سن لیجیے کیا ہے۔ اچھا، ہر چیز میں ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز کا اڈلٹریشن قبول نہیں کرتی، ملاوٹ قبول نہیں کرتی۔ سونے میں آپ پانی ملا کے بیچیے، سونا پانی کی ملاوٹ قبول ہی نہیں کرتا۔ دودھ میں پانی ملا کے بیچا جاتا ہے، لیکن آپ سونے میں پانی ملا کے بیچیے، سونا پانی کی ملاوٹ ایکسپٹ نہیں کرتا۔ سونے میں چاندی کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، پیتل کی ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ چاہیے کہ سونے میں شکر کی ملاوٹ کر دیجیے تو سونے میں شکر کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ ہر چیز کی ملاوٹ قبول نہیں کرتی۔ تو محبت میں کہے کی ملاوٹ ہوتی ہے، یہ سمجھیے، محبت میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا غرض کی ملاوٹ ہوتی ہے یا ہوس کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ محبت میں دو چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا محبت میں غرض کی ملاوٹ ہوتی ہے اور یا محبت میں ہوس کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور میں نے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے، یا غرض کی ملاوٹ یا ہوس کی ملاوٹ۔ اس سے محبت کی قیمت گھٹتی ہے، اور جہاں محبت میں یہ دونوں ملاوٹیں نہ ہوں قیمت اوپر جائے گی۔ تو ادھر والی محبتیں جو ہیں ان میں غرض و ہوس کی ملاوٹیں ہیں، اس لیے قیمت اس کی کم ہے۔ ادھر والی محبتوں میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس لیے قیمت زیادہ ہے۔ اب حضور سنیے گا، اسی لیے ادھر کی محبتوں میں سب سے قیمتی محبت جو ہے وہ ماں باپ کی محبت مانی گئی ہے۔ دنیا کی محبتیں ادھر والی جو ہیں ان میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جو محبت ہے وہ ماں باپ کی محبت ہے، جو ہے تو ادھر کی مگر اس میں رنگ ادھر کا ہے۔ اور بعض حالات میں اس کی قیمت بھی اتنی ہی مل جاتی ہے جتنی ادھر کی محبتوں کی۔ اس کی وجہ ہے کہ ماں باپ کی محبت میں غرض و ہوس کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، یہ بہت کچھ خالص ہوتی ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ فرمایا آپ نے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے ماں باپ کی محبت۔ تو دنیا میں دو چیزیں ہیں، غرض و ہوس جو محبت کے اندر ملاوٹ کرتی ہیں۔ تو محبتیں دو طرح کی ہیں، ادھر کی محبت، ایک ادھر کی محبت۔ قیمت دونوں کی آتی ہے۔ سونا ملاوٹ والا بھی ہو تب بھی بکتا ہے، پھینک نہیں دیا جاتا، لیکن خالص ہو تو زیادہ مہنگا بکتا ہے۔ اب آئیے، میرے پاس دو کوائنس ہیں، آپ کو دکھاؤں، ایک خالص محبت میں بنا ہے اور ایک ملاوٹ کی محبت میں بنا ہے۔ دیکھیے، دو کوائنس لایا ہوں میں آپ کو دکھانے کے لیے خاص طور سے، ایک خالص محبت میں بنا ہے اور ایک ملاوٹ کی محبت میں بنا ہے۔ وہ جو ملاوٹ کی محبت میں بنا ہے، اڈلٹریشن والی محبت میں بنا ہے، اس کا نام ہے تاج محل۔ بنا یہ بھی محبت میں ہے، مگر ایسی محبت میں بنا ہے جس میں غرض و ہوس کی ملاوٹ ہے، اور ایک خالص محبت میں بنا ہے، اس کا نام ہے کعبہ۔ جو ملاوٹ کی محبت
محبت میں بنا ہے اس کا نام ہے تاج محل. بنیاد اس عمارت کی بھی محبت ہی پر ہے. اور جو اللہ کی خالص محبت میں بنا ہے اس کا نام ہے کعبہ. اس کی بنیاد بھی محبت ہی پر ہے. کھینچتے دونوں ہیں اپنی طرف. سارے ورلڈ سے آدمی کھنچ کے تاج محل دیکھنے بھی آتا ہے اور سارے ورلڈ سے کھنچ کے آدمی کعبے بھی جاتا ہے. کھینچتے دونوں ہیں اپنی طرف. یہ چونکہ ملاوٹ والی محبت میں بنا ہے لہذا کھینچ لیتا ہے تعظیم نہیں کروا پاتا. وہ خالص محبت میں بنا ہے کھینچتا بھی ہے سجدہ بھی کرواتا ہے. یہ محبت اس کو دنیا نہیں سمجھ سکتی کیا ہے. اور عزیزان گرامی یہی محبت بلند ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ انسانی زندگی میں بیٹے کی باپ سے محبت اس منزل پہ آ جاتی ہے محبت کے جہاں ہے تو ادھر کی مگر جیسا میں نے ابھی عرض کیا رنگ ادھر کا. پھر ماں کی محبت وہ باپ کی محبت سے بھی زیادہ مرتبہ رہتی ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ باپ کی محبت سے زیادہ آتی ہے. ماں کی محبت کی قیمت کے اعتبار سے وہ محبت کا سکہ جو جس کا نام ماں کی محبت ہے وہ زیادہ ویلو ہے اس کی بنسبت باپ کی محبت والے سکے. باپ کی محبت اور اس کے بعد ماں کی محبت. اس کے بعد اس دنیا میں کوئی معیاری محبت اس کے مقابلے پر نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ ادھر چلا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے. اس لیے کہ اہل بیت ہی سے ہمیں رسول بھی ملیں گے اور اہل بیت ہی سے ہمیں خدا بھی ملیں گے. لیکن اب وہاں جا کے پھر منظر بدلتا ہے. اہل بیت کی رسول سے محبت اور پھر رسول و آل رسول کی مل کے خدا سے محبت. تو محبت اس منزل پر آ جاتی ہے خدا کی قسم کہ جہاں کائنات کی ساری محبتیں جو ہیں وہ پست نظر آنے لگتی ہیں. دنیا کی ساری محبتیں جو ہے وہ پست نظر آنے لگتی ہیں. وہ کتنی بڑی محبت کیوں نہ ہو. ہم جب یہاں سے دیکھتے ہیں تو بہت اونچی ہے. نیو یارک سے کھڑے ہو کے دیکھیے تو وہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلڈنگیں جو ہے بہت اونچی دکھائی دیتی ہیں. جب سڑک پر سے کھڑے ہو کے دیکھیے وہ ٹریڈ سینٹر وغیرہ جو ہے وہ بالکل آدمی کی ہوش حواس گم کر دے اتنی اونچی بلڈنگیں ہیں. لیکن وہی بلڈنگیں جب ہوائی جہاز کے اوپر سے دیکھیے تو بہت نیچی نظر آتی ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی بلندی سے دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کتنی بلندی سے دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا کی محبتیں جو ہیں یہ مثلا جیسے مال کی محبت بڑی زبردست محبت ہے. اللہ محبت نہ پوچھئے کیا چیز ہے مال کی محبت. اپنی جان کی محبت اللہ اکبر کوئی حد ہے اس محبت کی. اولاد کی محبت قیامت ہے. یہ محبت بڑی بہت بلند محبتیں ہیں. یہ ایک سے ایک بڑھ کے مال کی محبت خود ہی بہت ہے. اس کے بعد پھر اس سے جان کی محبت اس سے اونچی پھر اولاد کی محبت اس سے بلند. لیکن جو ان معراج ابدیت کی بلندیوں سے دیکھتے ہیں تو یہ سب محبتیں پست ہیں. مال بھی تجھ پر قربان, جان بھی تجھ پر قربان, اولاد بھی تجھ پر قربان. کتاب ہے کیا؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ عزیزان گرامی, دنیا میں خدا کی محبت, رسول کی محبت اور امام کی محبت کی معراج اگر ہم نے دیکھی ہے تو کربلا.
کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کربلا؟ کیا ساری محبتیں قربان ہو رہی؟ نہ اولاد کی محبت کوئی شے ہے، نہ مال کی محبت کوئی شے ہے، نہ جان کی محبت کوئی شے ہے، نہ وطن کی محبت کوئی شے ہے، نہ عزیزوں کی محبت کوئی شے ہے، نہ دوستوں کی محبت کوئی شے ہے. یہ صرف قربانیاں ہیں اللہ کی محبت کے راستے. اور پھر اللہ کی محبت کا جلوہ جب سامنے آتا ہے تو بندہ اس طریقے سے مسکرا مسکرا کے قربانیاں پیش کرتا ہے کہ دنیا محو حیرت رہ جائے. اس پر حیرت نہ کیجیے، اس پر حیرت نہ کیجیے. ہم نے دنیا کو آنکھوں سے، آخرت پوری تجربہ کر کے آنکھوں سے دیکھ لی. دنیا کی محبت کیا جلوے دکھا دیتی ہے، اس کے بعد سمجھیے ان کی محبتوں میں جس پر لوگ حیرت کرتے ہیں. ارے صاحب آپ تو بہت بڑھ چڑھ کے بیان کر دیتے ہیں. کچھ بڑھ چڑھ کے نہیں بیان کرتے، گھٹ کے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو سب باتیں بتائی نہیں. کانٹوں پر چلنا محبت، راہ شام سے ننگے پیر گزر جانا محبت. کیا چیز آج شب شہادت، چوتھے امام کی شب شہادت. محبت کی جلوہ گری دیکھیے. حیدرآباد ہم جب جاتے تھے تو ہمیں دوست محترم شاعر تھے وہاں پہ، ناطق صاحب، انہوں نے 2 شعر سنائے تھے، وہ آج تک مجھے یاد. کہتے ہیں کہ طے کر گیا مسافر بیمار رہے شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے. طے کر گیا مسافر بیمار رہے شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے. اور یہ اسی میں انہوں نے ایک شعر اور کہا کہ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خونے کفے پاسے لال. یہ محبت ہے جو لے کے چل رہی ہے، اس پر حیرانی نہ کیجیے. یہ محبت ہے جو لے کے چل رہی ہے. میں نے فضائل ہوں یا مسائل ہوں، ہر چیز کے لیے میں نے دنیا میں اس کی مثالیں تلاش کی. میں کوئی علمی بات نہیں ہے، نہ کوئی ریاض ہے، بس یہی محنت ہے کہ اس کی ملتی جلتی مثال ڈھونڈ. بچہ زمین میں، جیسے ہم لوگ کے یہاں بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں، نائیاں ہوتی ہیں ہندوستان پاکستان میں بڑے گھروں میں، بچہ گھٹنیوں چل رہا ہے اور ماں اس کی ایک گوشے میں بیٹھی دیکھ رہی ہے، بچے کو اوپر نظر ہے اس کی کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے، کچھ نہ ہو جائے. اور وہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑے ہوئی ہے، گھٹنیوں چلے ہو، اور اس کی نگرانی بھی کر رہی ہے. اور ایک دفعہ اس کونے میں بچہ ہے اور اس نے دیکھا کہ وہ کلکاری مار کے ہنسا آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے، گھٹنیوں چلتا ہے. تو بچے کو دیکھا اس نے، اور بچے کی نظر ایک طرف ہے تو ادھر دیکھا، تو ادھر اس نے دیکھا سانپ لہرا رہا ہے. سانپ کا رنگ اور لہریا اور چلنے کا انداز دیکھ کے بچے نے اس کی طرف بڑھنا چاہا ہے اور بڑھ رہا ہے تاکہ جا کے اس کو پکڑ لے، اس لیے کہ اس کا رنگ و انداز اس کو اچھا لگ رہا ہے، اس لیے وہ جا رہا ہے. اور ماں نے اندازہ لگایا کہ ادھر جا رہا ہے. یہ چیخ کے دوڑی اور راستے میں ٹوٹا ہوا شیشہ پڑا تھا یہاں سے وہاں تک، اور ننگے پیر دوڑتی بھی گئی، اس کو اٹھا کے لے آئی. اس کو اٹھا کے بچے کو اس خطرناک منزل سے لے آئی، اور پیروں میں جگہ جگہ شیشے نے کاٹ دیا، لیکن یہ شیشہ اس کو روک نہیں پایا. نہ تکلیف کا احساس ہوا، اور بعد میں پیروں کے زخموں کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ بچہ بچ گیا. بعد میں جو پیر تلوے کٹے ہوئے تھے جگہ جگہ سے، اس میں زخم پڑ گئے تھے، جہاں سے وہاں تک خون بہ رہا تھا، اس کا کوئی صدمہ اور افسوس بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ بچہ زندہ بچ گیا. صاحب نے اس کو ڈس نہیں لیا، ختم نہیں ہو گیا. محنت
خدائی کر رہی ہے، باوجود اس کے پیر زخمی ہو گئے. ارے پیر زخمی ہو گئے ہو جائیں، یہ دیکھو بچہ تو بچ گیا. اب سمجھیے کربلا والے سارے مرحلوں سے گزر گئے، اسلام تو بچ گیا. عزیزان گرامی، آج اس کا ماتم ہے، اس بے کس و مظلوم کا ماتم ہے جس کے مصائب و آلام کو ہم آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کے مصائب و آلام کو ہم آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا. اس لیے کہ بے شک سب سے بڑے مظلوم حسین ہیں، تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن پوری دنیا میں کوئی شخص حسین کے سامنے نہیں آ سکتا. لیکن اسی گھرانے میں کون کیا ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں دنیا کے کسی اور گھرانے سے لائیے تو اس گھرانے سے نیچا رہے، لیکن اسی گھرانے میں کون کیا ہے خود دیکھ لیجئے. آج جس کی شب شہادت ہے اس کا لقب آپ کو معلوم ہے؟ سید سجاد. سید سجاد پراپر نام نہیں ہے، نام نہیں ہے یہ. سید سجاد مانے سجدہ کرنے والوں کے سردار. سید مانے سردار، سید سجاد. اللہ اکبر، اس گھرانے میں کیسے کیسے سجدے ہو. اور اس گھرانے میں کیسے کیسے سجدہ کرنے والے پیدا ہوئے. حضور ختمی مرتبت کے سجدے، جہاں خدا کو یہ کہنا پڑا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر ہم نے تم کا قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم اتنی مشقت میں پڑ جاؤ. بس عبادت کم کرو. اتنی عبادتیں کہ جس کی عبادت ہو رہی ہے وہی کہہ رہا ہے بس. سید الانبیاء ہیں مگر سید سجاد نہیں. علی کے سجدے، اللہ اکبر. خاص طور سے وہ سجدہ کہ جس میں یہ آواز دی ہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. زیر تیرے قاتل سجدہ، اس سے بڑھ کے سجدہ کیا ہوگا. سوچا بس اب سجدے کی روایت ختم ہو گئی، اس لیے کہ نمازی نے محراب عبادت میں زیر تلوار سجدہ کر لیا، مگر اس کے بعد بھی وہ سید الاولیاء ہیں مگر سید سجاد نہیں. اب اسی خاندان میں ایک سجدہ اور آگے بڑھ کے ملا. 72 داغ اٹھانے کے بعد، جوان کی میت لانے کے بعد، 6 مہینے کے بچے کی تربت بنانے کے بعد، برابر کے بھائی پر رونے کے بعد ایک سجدہ کر رہا ہے. سجدہ وہاں بھی ملا، شاید اس کے بعد سجدہ نہیں. اب اس کے بعد سجدہ نہیں ہوگا، اب اس سے بڑھ کے سجدہ کیا ہوگا. جہاں بندہ سجدے میں سر رکھ کے معبود کو آواز دے رہا ہے کہ معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر. تو عقل بشر حیران ہے کہ اس کو کیا کہیں، کیا کہیں اس سجدے کو، اس نماز کو کیا کہیں. کیا خوب کہہ گیا ایک شاعر کہ حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی. خوب کہہ دیا خدا نے، حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی. نماز نہ پڑھی جائے تو قضا ہوتی ہے، نماز سلام تک پہنچ جائے تو ادا ہوتی ہے. وہ نماز شروع تو ہوئی تمام نہ ہوئی، جو قضا بھی نہ ہوئی اور ادا بھی نہ ہوئی. لیکن خطاب آیا، اس کو بھی آیا، اس نماز پڑھنے والے کو بھی خطاب ملا، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار. مگر سید سجاد کا خطاب جیسے انتظار کر رہا ہے کسی اور. سید سجاد کا خطاب ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کا انتظار کر رہا ہے.
نہیں سمجھ سکتی ہے کہ اس سجدے کی قیمت کیا ہے. ہم کیا اندازہ لگائیں کہ اس سجدے کی قیمت کیا ہے کہ جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو, جس کے 72 مارے جا چکے ہوں, جس کا باپ شہید ہو چکا ہو, جس کے بھائی قتل ہو چکے ہوں, جس کے سارے رشتہ دار قتل ہو چکے ہوں, جس کی پھوپھیاں بلوے عام میں بے پردہ ہو چکی ہوں, جس کی مائیں اور بہنیں بے پردہ پھیلائی جا چکی ہوں, جن کے خیمے جل چکے ہوں. اب جو نماز مغرب و عشاء پڑھ کے سجدے میں سر رکھا تو ساری رات آواز دیتے رہے الہی لک الحمد لک الشکر, الہی لک الحمد لک الشکر. کام تقسیم ہو گئے تھے. بیووں, بیکس سیدانیوں, یتیم بچوں کی نگرانی زینب کے حوالے تھی. کائنات کو سنبھالے رکھنا سید سجاد کا کام تھا. حسین کی بے کفن لاش پڑی تھی, کہیں ایسا نہ ہو نظام کائنات پلٹ جائے. لہذا ایک سجدہ رحمت خدا کو بلاتا رہے. ایک بندہ اپنے سر رکھے ہوئے الہی لک الحمد لک الشکر. پالنے والے ہمارے ہدیے قبول ہوئے, تیرا شکر. ہمارے باپ کا سر تیری سرکار میں پہنچا, شکر. ہمارے بھائی کے سینے کو برچھی پڑی